अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अब तक के नताइज के बारे में। अब तक कुछ हलकों के नताइज मुकम्मल हो गए हैं, वो भी तफसील आपके सामने रखेंगे, और किस हलके में किस पार्टी को जो है वो बरतरी है, ओवरऑल जो क्या सूरत हाल है वो भी इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों पर इंतखाबात हुए, अब वोटों की गिनती जारी है। कुछ हलकों के नताइज मुकम्मल हो गए, कुछ हलकों के नताइज का अभी इंतज़ार है और शायद वो लेट नाइट या कल सुबह तक जो है वो हलकों के नताइज मुकम्मल तौर पर सामने आ सकें। अब तक जो मुकम्मल नताइज आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने GBA 7 स्कर्दू 1 जो शहर का हलका है वहाँ से सैयद तौकीर मेहदी शाह कामयाब हो गए हैं 4500 से ज़्यादा वोट लेके, और दूसरे नंबर पर राजा जलाल मकपून आए हैं IPP के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। उन्होंने 4035 वोट जो है वो हासिल किए हैं वहाँ से, तो कोई 500 वोट के फ़र्क से वो इलेक्शन हार गए। दूसरी जो नशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक मिली है, मुकम्मल नतीजा आ गया है, वो है GBA 12 शिगर की नशस्त है, जहाँ से इमरान नदीम कामयाब हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8854 वोट लेके, और उन्होंने शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर शिगरी को, जो कि दूसरे नंबर पर है। तो ये दो नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक जीत चुकी है। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें वो अभी तक बरतरी लिए हुए हैं। उनमें अमजद एडवोकेट GBA 1 हल्का गिलगित 1, इसके अलावा GBA 4 नगर 1, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो वहाँ से लीड लिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो GBA 7 मैंने बताया कि वो जीत चुकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। GBA 9 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। GBA 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। उसके अलावा GBA 11 खरमन की जो सीट है वहाँ पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन जो हैं वो लीड लिए हुए हैं। तो इसी तरह GBA 17 दिया मीर की जो सीट है वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम जो हैं वो वहाँ पे लीड लिए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी कि मैंने इस वक्त 8 में से दो नशस्तें जीत चुकी, 6 नशस्तों पर उसकी बरतरी है। तो कुल 8 नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती हुई वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली GBA 13 अस्तोर 1 का जो हल्का है 7672 वोट लेके जीत गए। दूसरे नंबर पे शाहिदा खुर्शीद साहबा आई, जो कि खालिद खुर्शीद जो कि चीफ मिनिस्टर है तहरीक इंसाफ के GB के, उनकी वालदा मोहतरमा थी, वो 6270 वोट लेके हार गई। तो इस तरह राना फरमान अली जीत गए हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इसके अलावा जो घांचे के दो हलके हैं GBA 23, यहाँ से इंजीनियर यहाँ से मोहम्मद अनवर, हाजी मोहम्मद अनवर जो कि खिपलू इत्तेहाद के और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार थे, वो कामयाब हो गए हैं और उन्होंने शिकस्त दे दी है वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे और एक आज़ाद उम्मीदवार थे उनको। और इसी तरह GBA 24 घांचे 3, यहाँ से डॉक्टर असद शफीक कामयाब हो गए हैं, आज़ाद उम्मीदवार थे, मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल थी। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को शिकस्त दी है। इन्होंने जो है असद शफीक ने जो है 8890 के करीब वोट लिए हैं, जबकि जो इंजीनियर इस्माइल थे उनको 5500 वोट जो हैं वो मिले। तो इस तरह से अब ये दोनों मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। इसके अलावा हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो हैं वो जीत के बिल्कुल करीब हैं, थोड़े से पोलिंग स्टेशन का नतीजा रह गया है, उनकी कामयाबी यकीनी है। हल्का GBA 3 से मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इकबाल जो हैं उनकी जीत भी यकीनी है। दूसरे नंबर पे वहाँ पर सैयद सुहेल अब्बास हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। GBA 6, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार जिनको बरतरी हासिल है उनमें GBA 14 अस्तोर 2, यहाँ से राना जो हैं फ़ारूक उनको बरतरी हासिल है, शमस लोन जो कि शमसुल हक लोन जो कि IPP के उम्मीदवार थे। तो इसी तरह से GBA 18 जो है वहाँ पर
مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ملک کفایت الرحمان ان کو برتری حاصل ہے حاجی گلبر خان پر جو کہ آئی پی پی کے امیدوار ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں جی بی اے 19 کی جی بی اے 20 کی تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کو یہاں پر برتری حاصل ہے اور وہ وہاں پہ لیڈ کیے ہوئے ہیں. ابھی تک جیتے نہیں ہیں لیکن لیڈ کیے ہوئے ہیں. تقریباً 8 حلقوں میں مسلم لیگ نون کو اس وقت برتری حاصل ہے اور ابھی تھوڑی گھنٹے 1.5 گھنٹے میں زیادہ تر نتائج جو ہیں گلگت کے اور کچھ اور جگہوں کے آ جائیں گے. پھر جو دور دراز کے حلقے ہیں وہاں کے کچھ نتائج جو ہیں وہ باقی بچیں گے, وہاں سے نتائج نہیں آ رہے. جی بی اے 5 نگر میں بھی, نگر 2 وہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے جاوید منبع جو ہیں ان کو معمولی برتری حاصل ہے, کوئی 14-15 ووٹوں کی. تو یہ اس وقت اوورآل صورتحال ہے. اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 8 نشستیں, مسلم لیگ نون 8 نشستیں, آزاد امیدوار اب تک 4 نشستوں پر آگے ہیں اور آئی پی پی جو ہے وہ 1 نشست پر آگے ہے اور اسی طرح سے جو ایم ڈبلیو ایم ہے اس کے امیدوار جو ہیں وہ 1 نشست پر آگے ہیں. تو یہ اوورآل اس وقت صورتحال ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کی. جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کی جو صورتحال ہے اگر نتائج اسی طرح آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 صورتیں بنے گی الیکشن میں. ایک یہ کہ مسلم لیگ نون بھی 8 نشستیں لیتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی 8 نشستیں لیتی ہے. تو اگر چاروں جو آزاد امیدوار جیتتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو خواتین کی اور ٹیکنوکریٹس کی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ملیں گی اور اس طرح وہ بہت قریب پہنچ جائے گی حکومت بنانے کے لیے. 17 نشستیں چاہیے, 33 کا ایوان ہے, اس میں سے 17 نشستیں چاہیے. تو مسلم لیگ نون کو اگر 12 آزاد امیدوار ملا کے بن جاتی ہیں تو پھر اس کو خواتین کی بھی 6 میں سے 3 نشستیں کم از کم مل جائیں گی اور 1 ان کو ٹیکنوکریٹس کی نشست بھی مل جائے گی. تو اس طرح 16 ہو جائیں گی. 1 ان کو امیدوار کی حمایت چاہیے ہوگی حکومت سازی کے لیے. اب بہتر تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں اتحاد کر کے ایک مخلوط حکومت بنا لیں جو کہ مضبوط حکومت ہوگی, مخلوط حکومت ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے کہ وہ ایم ڈبلیو ایم اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے. ایک حلقہ جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں وہ رہ گیا, وہ ہے جی بی اے 6 ہنزا, جہاں پر یہ واحد سیٹ ہے جہاں اس وقت تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ لیڈ لیے ہوئے ہیں اور نیک نام کریم ان کا نام ہے, وہ اس وقت آگے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہاں کرنل امتیاز الحق ہیں, تیسرے نمبر پہ وہاں ایک آزاد امیدوار ہیں لوکل اتحاد کے, وہ تیسرے نمبر پہ ہیں. چوتھے نمبر پہ عوامی ورکرز پارٹی کے جو ہے وہ امیدوار ہیں وہاں پہ, اور مسلم لیگ نون کے امیدوار اس وقت 5ویں نمبر پہ ہیں ہنزا کے اندر. اور یہ یاد رکھیے کہ پرنس سلیم خان یہ سابق حکمران خاندان ہے ہنزا کا, اس کے چشم و چراغ ہیں, لیکن اس وقت وہ 5ویں نمبر پہ ہیں. مسلم لیگ نون میں یہ نہیں تھے, ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا. اپنا جو وہاں ان کے امیدوار تھے جن کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا, ریحان شاہ, ان کو اگر ٹکٹ ملتا تو وہ بہتر پرفارم کرتے, وہ ان سے زیادہ ووٹ لیتے, لیکن مسلم لیگ نون نے ایک بڑے امیدوار کو میدان میں اتارا اور وہ بری طرح سے پٹ گیا ہے وہاں پہ. تو یہ جو ہے اس اب جیسے نتائج مکمل ہوں گے تو ایک مکمل تصویر سامنے آ جائے گی. لیکن اب صورتیں 2 ہی ہیں, یا تو پیپلز پارٹی آزاد امیدوار ان پیپلز پارٹی میں چلے جائیں اور پیپلز پارٹی کو نشستیں مل جائیں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی, تو اگلے الیکشن جب نوٹیفکیشن ہوگا اس کے 3 دن کے اندر آزاد امیدواروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ طے ہو جائے گا کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بناتی ہے باقی آزاد اور 1-2 اور امیدواروں کے ساتھ مل کے, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک گرینڈ کولیشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمبلی میں اکثریت جو ہے ان دونوں جماعتوں کو حاصل ہو جائے گی اور وہ آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں. اس کا ایک فارمولہ شراکت کے اقتدار کا طے ہو سکتا ہے, اور یا پھر مسلم لیگ نون جو ہے آزاد امیدواروں اور 1-2 چھوٹی پارٹیاں جو ہیں ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنانے کی کوشش کر سکتی ہے. تو یہ اس وقت گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کی اب تک کی صورتحال ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اگر ہم اوورآل بات کریں سکردو میں 4 میں سے 3 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے اس وقت, اور شگر کی نشست وہ جیت گئے ہیں, کھرمن کی نشست وہ آگے ہیں. تو 9 نشستیں تھیں, گھانچے کی 3 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی لوز کر گئی ہے. تو اس طرح 9 نشستیں تھیں بلتستان ڈویژن کی, اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں جو ہے وہ 5 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں. اور
اگر ہم گلگت کی بات کریں تو گلگت ڈویژن میں سے گلگت شہر کی 3 میں سے 2 نشستیں مسلم لیگ نون جیتنے کے قریب ہے. ایک پہ امجد ایڈوکیٹ معمولی برتری لیے ہوئے ہیں، جبکہ نگر کی 2 میں سے 1 نشست پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ. حمزہ کی جو نشست ہے وہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو جا رہی ہے. تو اس طرح مسلم لیگ نون کو 3 نشستیں ملنے کی توقع ہے، 6 میں سے 2 پیپلز پارٹی، ایک جو ہے وہ نشست مل جائے گی تحریک انصاف کو. جہاں تک دیا میر ڈویژن کی بات ہے تو 9 میں سے 5 نشستوں پہ اس وقت پاکستان پیپلز مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے ہے، 1 نشست پہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے اور 2 نشستوں پہ آزاد امیدوار آگے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ آگے چل کے کیا وہاں کا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دیا میر کی 6 میں سے 9 میں سے 6 نشستیں تک جیت سکتی ہے، جو اس وقت صورتحال ہے. نہیں تو 5 نشستیں وہ وہاں سے جیت جائے گی. تو یہ اس وقت گلگت بلتستان کی صورتحال ہے. یہ کوئی پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ اس نے سویپ کر دیا ہے. اگر کوئی مسلم لیگ نون دیا میر ڈویژن میں آگے ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے ہے بلتستان ڈویژن میں، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کو تھوڑی سی ایج حاصل ہے گلگت ڈویژن کے اندر. پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ پیچھے نہیں ہے اس سے. تو یہ اس وقت اوورال صورتحال ہے. ایک مولک اسمبلی وجود میں آئے گی، اب جوڑ توڑ ہوگا، خرید و فروخت بھی ہوگی، لالچ دیے جائیں گے اور پھر جا کے کوئی حکومت بننے کا امکان ہوگا. اب آزاد امیدواروں کی بولیاں لگیں گی، ان کے وارے نیارے ہو گئے جو آزاد امیدوار جیتے ہیں، کیونکہ اس صورتحال میں ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.